دادی اماں اتنی خوبصورت تھیں کہ پورے خاندان میں ان کی خوبصورتی ضرب المثل تھی۔ اتنی نیک تھیں کہ ان کی نیکی اور پاکیزگی کے چرچے عام تھے۔ اتنی سکھڑ اور سلیقہ شعار تھیں کہ مائیں اپنی بیٹیوں کو ان کی نگرانی میں دینا اپنے لیے فخر سمجھتی تھیں۔ میں نے انہیں اس وقت دیکھا جب ان کے منہ میں ایک بھی دانت نہیں تھا۔ پوپلے منہ اور چہرے پر جھریوں کو دیکھ کر ایک گلدستے کا گمان ہوتا تھا۔ پن کٹی میں کوٹ کر پان کھاتی تھی۔ پان جب رنگ جماتا چہرے کی تمام جھریاں رنگ رنگ ہو جاتی۔ میدا اور شہد جیسے سفید اور سنہرے رنگ پر یہ سرخ رنگ ایسا سما پیدا کرتا کہ دیکھنے والا محو حیرت ہو جاتا اور وہ حسن لم یزل کی تعریف میں گم ہو جاتا۔ میں نے شعور کے زینے پر پہلا قدم رکھا تو یہ دیکھا کہ دادی اماں کی گود میں ہوں اور دادی اماں اللہ کے کلام کے ورد میں مگن ہے۔ یہ بھی دیکھا کہ رات کو سونے سے پہلے کلمہ شہادت پڑھوایا جا رہا ہے اور پھر صبح بیدار ہونے کے وقت لازم تھا کہ آنکھ کھلتے ہی کلمہ طیبہ پڑھا جائے۔ دادی اماں کہانیاں بھی سناتی تھی۔ ہر کہانی کا ایک ہی مفہوم ہوتا تھا کہ ہمارا تمہارا خدا بادشاہ، خدا کا بنایا رسول بادشاہ۔ اللہ نے اپنے رسول بادشاہ کے پاس فرشتہ بھیجا اور فرشتے سے کہلایا، ہمارے پیارے محمد تم پریشان نہ ہو، تمہارے لیے مکہ کے سارے پہاڑ سونے کے بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہمارے حضور نے کہا، نہیں، میں اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ خوش ہوں، مجھے دنیا میں نہیں چاہیے۔ میں نے پوچھا، اماں یہ فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا فرشتہ بھی ہماری طرح اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، لیکن اچھے اچھے کام کر کے فرشتہ بن گیا ہے۔ اماں آپ نے فرشتہ دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے ابھی تک دیکھا تو نہیں، لیکن سنا ہے کہ وہ جگمگ کرتی روشنیوں سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ اڑتا ہے تو اس کے پروں میں سے چاند، سورج اور ستاروں کی طرح روشنیاں نکلتی ہیں۔ اماں آپ نے ہمارے حضور کو دیکھا ہے؟ ہاں بیٹے، دیکھا ہے ایک بار۔ اماں ہمارے حضور کیسے ہیں؟ بیٹے چاند کی طرح ہیں، اتنے خوبصورت کہ بس اللہ ہی جانے۔ تمام دانشور اس بات پر متفق ہیں کہ بچے کی تربیت کا پہلا گہوارہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ بچہ جو سنتا ہے وہی بولتا ہے، جو دیکھتا ہے وہی اس کا علم بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دادی اماں نے کبھی یہ کہا ہو کہ ہمارا تمہارا خدا بادشاہ، خدا کا بنایا ہوا رسول بادشاہ۔ رات کو سونے سے پہلے کوئی ماں اپنے بچوں کو یہ تلقین نہیں کرتی کہ کلمہ شہادت پڑھ کے سونا چاہیے۔ نہ کوئی باپ اپنی اولاد کو بیدار ہونے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے کہتا ہے۔ کوئی نہیں سمجھاتا کہ دولت پرستی نوع انسان کی زندگی کے لیے ناسور ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جن قوموں میں دولت پرستی عام ہو گئی وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ قومیں گناہوں سے نیست و نابود نہیں ہوتی کہ گناہ تو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کسی صورت میں معاف نہیں کیا جاتا، اور دولت پرستی سب سے بڑا شرک ہے۔ اس شرک کو مہمیز دینے والے بڑے عوامل میں سے ایک بڑا گھناؤنا عمل سود ہے، سود جو رزق کو حرام کر دیتا ہے۔ دادی اماں اور نانی اماں اب ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتی کہ حرام رزق کھانے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، حرام روزی کھانے والے کی نماز ہوتی ہے اور نہ اس کا حج ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ اس بات کا رونا روتے رہتے ہیں کہ نوجوان نسل بگڑ گئی ہے، اس کے اندر اخلاقی قدریں باقی نہیں رہی۔ نوجوان نسل میں بزرگوں کا وہ احترام باقی نہیں رہا جو آج سے 40 سال پہلے تھا، لیکن ہم بحیثیت بزرگ کے اپنے گریبانوں میں منہ نہیں ڈالتے کہ ہم نے خود اسلاف کے خون سے سینچی ہوئی قدروں کو پامال کیا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ اولاد والدین کے چشم و ابرو کو دیکھ کر کام کرتی تھی، اور آج کا زمانہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ اولاد سے والدین ڈرنے لگے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ والدین اولاد کی تربیت ان خطوط پر نہیں کرتے جن خطوط پر ہماری تربیت ہوئی تھی۔ آج کی ماں جب دادی بنتی ہے اس کے پاس وہ لوری نہیں ہوتی جو بچے کے شعور کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کرتی ہے۔ آج کی ماں جب نانی بنتی ہے تو بلا شک و شبہ اس کے اندر وہ قدریں پوری طرح کام نہیں کرتی جو قرآن و سنت سے ہم آہنگ ہو، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اسلاف کے نقوش قدم پر اپنی زندگی تعمیر کرے۔ یقیناً یہ طرز فکر ایسی دعاملی ہے جس کا نتیجہ خسرت دنیا والآخرہ کے علاوہ کچھ اور مرتب نہیں ہوتا۔
یاد رکھیے، قیامت کے روز یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس قسم کے کھانے کھلائے ہیں اور کیا لباس پہنایا ہے۔ وہاں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی تھی۔ صحیح تربیت کرنے والے والدین سرخرو ہوں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں۔